السلام علیکم، میں عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ آج میری ساس کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ساس جس کے میرے شوہر نے بہت خدمت کی تھی، دن رات اسے کسی چیز کی ہوش نہیں تھا۔ مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر اپنی ماں کا علاج کروایا، مگر کوئی ڈاکٹر بھی ان کی ماں کی زندگی نہیں بچا سکا تھا۔ انہیں بیماری ہی کچھ ایسی تھی۔ میری ساس کی میت میرے سامنے پڑی تھی، مگر ساس کی باتیں ابھی تک میرے دماغ میں چل رہی تھی کہ دیکھنا میرا بیٹا کتے کی موت مرے گا، اسے قبر بھی جگہ نہیں دے گی۔ یہ کیسی ماں تھی جسے بیٹے نے اپنی ماں کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ اسے اپنا بھی کوئی ہوش نہیں تھا، اور وہ ماں مرتے وقت اپنے بیٹے کو اتنی بد دعائیں دے رہی تھی۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرا شوہر جو اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا تھا، شاید اسے اس قدر صدمہ پہنچا تھا کہ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو۔ اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی غم میں نڈھال تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور ایسے میں اس کی ماں کا اچانک ہمیں چھوڑ کر چلے جانا واقعی ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو پکڑا اور بری طرح سے جھنجھوڑ دیا۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا، منیر کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں تمہاری ماں کی میت سامنے رکھی ہے اور تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ سنبھالو خود کو، ایک نہ ایک دن تو سبھی کو جانا ہے۔ منیر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا واقعی اماں مر گئی ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ اس نے ایک دفعہ پھر اماں کی سانس چیک کی اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ اپنے شوہر کی اس حالت پر بے حد پریشان ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح وہ تو ہر وقت اپنی ماں کی خدمت کرنے والے تھے، سارا وقت اپنی ماں کے پیروں میں بیٹھے رہا کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ شاید انہیں اس اچانک موت پر گہرا جھٹکا لگ گیا تھا۔ منیر نے مجھے روتے ہوئے تو دیکھا تو میرے قریب آئے، میرے آنسو پونچھے اور آہستہ آہستہ میرے کان میں ایسی باتیں کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے یہ سب نہیں ہو سکتا۔ منیر نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ہوگا، تم کوئی شور شرابہ نہیں کرو گی۔ میں نے دکھ سے اپنے شوہر کو دیکھا اور اپنے میکے فون ملانے لگی۔ آخر رشتہ داروں کو بھی تو اس موت کی خبر دینی تھی۔ منیر کو تو ہوش ہی نہیں تھا، جبھی تو وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے سب لوگوں کو جمع کر لیا، اور اپنی ساس کی اس اچانک موت کا سن کر سبھی لوگ بہت دکھی ہو گئے تھے۔ سبھی جانتے تھے کہ منیر اپنی ماں سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ میری ساس کی تدفین بھی ابھی نہیں ہونے پائی تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ منیر اپنی ماں سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ میری ساس کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر جو کچھ میرے شوہر نے اپنی مردہ ماں کے ساتھ کیا، اسے دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ساس کی موت کے پیچھے کیا راز چھپا تھا۔ میرا نام طیبہ ہے، اور یہ آج تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، جب میری اماں نے میری شادی کے لیے رشتہ دیکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ابا چاہتے تھے کہ میری شادی کسی نیک اور دیندار آدمی سے ہو، اور میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی کسی چھوٹی سی فیملی میں ہو، تاکہ مجھے زیادہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ میں ابھی ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اماں ابا دونوں کی پسند ملا کر لڑکا ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا، اور پھر ایک شام خالہ شبنم بڑی خوشی خوشی سے ہمارے گھر میں داخل ہوئی، اور اماں کے ساتھ میں ایک تصویر تھما دی اور کہنے لگی، لو بھائی، آج تو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اچھا رشتہ لائی ہوں، دونوں میاں بیوی خوش ہو جاؤ گے۔ لڑکے کی فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، وہ بھی یرکان کی ماری اور چند دنوں بعد مرنے والی ہے، ہر وقت چارپائی پڑی رہتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ ہی اٹھ سکتی ہے، نہ نندوں کی جھنجھٹ، نہ سسر کی کٹ کٹ، اور لڑکے کے بارے میں تو کیا بتاؤں، نیک اور نمازی ہے کہ سارا محلہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ تم چاہتی تھی کہ نا لڑکے کا کوئی کاروبار ہو، وہ نوکری نہ کرتا ہو، تو سنو، لڑکے کی ایک بہت بڑی صابن کی فیکٹری ہے، اور وہ اکیلا ہی مالک ہے، جدی پشتی ذمہ دار بھی ہیں۔ گاؤں میں لڑکے کی بہت سی زمینیں ہیں،
سچ کہوں تو اپنی طیبہ وہاں راج کرے گی۔ ایسا لڑکا تو چراغ لے کر بھی ڈھونڈیں گے بھی تو نہیں ملے گا۔ خالہ نے بنا رکے ایک ہی سانس میں لڑکے اور اس کے خاندان کی ایسی تعریفیں سنا دی کہ اماں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں بھی وہیں بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا تھوڑا سانس تو لیں، لڑکا کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور خالہ ناراضگی سے کہنے لگی، اپنی بیٹی کی زبان کو تو لگام دے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتی ہے۔ اس کی شادی کی عمر ہو رہی ہے اور اسے ابھی بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ اماں میری طرف سے خالہ سے معذرت کی اور لڑکے کی تصویر دے کر کہنے لگی، دیکھنے میں تو بہت ہی نیک اچھا لگ رہا ہے، تعریف بھی بہت تم نے خود کر دی ہے اور کاروبار بھی اپنا ہے، پھر اس رشتے کو دیکھ لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اماں نے تصویر میری طرف بڑھائی تو خالہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور کہنے لگی، تم کیسی ماں ہو، جوان بیٹی کو لڑکے کی تصویر دکھا رہی ہو۔ اماں ہنس کر کہنے لگی، زندگی تو اسی نے گزارنی ہے، اس لیے اس کی مرضی بھی تو شامل ہونی چاہیے، ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ایسے ہی تو نہیں منہ اٹھا کر کسی کے حوالے کر دیں گے۔ میں نے لڑکی کی تصویر دیکھی تو اماں کی بات سے متفق ہوئی تھی۔ سچ میں لڑکا بہت نیک معلوم ہو رہا تھا اور چہرے پر بھی بہت رونق تھی۔ میں نے مسکرا کر تصویر واپس کر دی تو اماں جان گئی کہ مجھے لڑکا پسند آ گیا ہے۔ خالہ کے ذریعے اماں نے ابا سے بات آگے بڑھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے رشتہ پکا ہو گیا۔ میری سہیلیوں کو جب میرے رشتے کا علم ہوا تو مجھے چھیڑنے لگی، کہنے لگی کہ طیبہ تمہاری زندگی میں تو ساس نندوں کی جھنجھٹ ہی نہیں رہے گی، بیمار ساس تمہارا کیا کرے گی، اور پھر اتنا پیسے والا لڑکا ہے، تم تو عیش کرو گی۔ رشتہ ہونے سے پہلے سے لے کر شادی تک میں یہی سب کچھ سنتی رہی اور خود کو خوش قسمت لڑکی تصور کرتی رہی۔ رخصتی کے بعد ابا نے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگے کہ بیٹا، تم نے ہماری اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے، اب تم اپنی بیمار ساس کی خدمت کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ ہماری تربیت میں کہیں کمی نہیں رہی۔ میں نے ابا سے وعدہ کیا تھا میری وجہ سے انہیں کبھی کوئی شرمندگی کی نہیں ہوگی۔ بارات میں بہت مختصر سے ہی لوگ شریک ہوئے تھے، منیر کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، میری بیمار ساس بھی نہیں آئی تھی، بس کچھ دوستوں کے ساتھ ہی وہ بارات لائے اور مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئے۔ منیر کا گھر بہت ہی بڑا اور عالی شان تھا۔ ان کے دوست کی بیوی نے مجھے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میں دلہن بنی بستر پر بیٹھی تھی اور بہت خوش بھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کو اپنی محبت سے اپنا لوں گی اور بیمار ساس کی خدمت کر کے اس کا دل جیت لوں گی اور زندگی بہت ہی پرسکون گزرے گی۔ میرا شوہر جو ہی کمرے میں آیا، میں شرما کر اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ ارمان بھرے اس بارات میں دل میں عجیب طرح کے جذبات امنڈ رہے تھے۔ رخصتی سے پہلے سہیلیوں نے بہت سرگوشیاں کی تھی جو اس وقت بھی میرے من میں آ رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ میرے حسن کی تعریف کرے گا، میری خوبصورتی کو سراہے گا۔ یہ میری پہلی ملاقات تھی جو روبرو ہونے والی تھی، لیکن میرے شوہر نے میرے پاس بیٹھ کر جو بات کہی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے آج کی رات اپنے شوہر سے ایسی بات کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ منیر میرے پاس بیٹھا اور بہت نرمی سے کہنے لگا کہ طیبہ، میں اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور کسی صورت اپنی ماں سے لاپرواہی نہیں برتنا چاہتا، اس لیے شادی کی پہلی رات ہی تمہیں یہ بات بتوا دوں، اپنی ماں کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت میں خود ہی پوری کروں گا اور اس کی دیکھ بھال بھی میں ہی کروں گا، تم میری ماں کا کوئی کام نہیں کرو گی۔ میں اپنی ماں کی ذمہ داری خود اٹھانا چاہتا ہوں، بس ایک نوکرانی ہے جو میرے پیچھے ماں کا خیال رکھتی ہے، میں اپنی جنت کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ منیر کی بات سن کر مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ شادی کی رات ان سب باتوں کی کیا ضرورت تھی۔ وہ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، میں بھلا انہیں ان کی ماں سے خدمت سے کیسے روک سکتی تھی؟ میں نے مسکرا کر انہیں یقین دلایا کہ میں انہیں کبھی بھی ان کی فرائی سے غافل نہیں ہونے دوں گی۔
وہ خود بھی ان کی ماں کا پورا خیال رکھوں گی۔ جہاں مجھے اس بات کی حیرانی تھی کہ شادی کی پہلی رات منیر نے ایسی باتیں کیوں کی تھی، مگر پھر بھی اس بات کی خوشی بھی تھی کہ انہیں اپنی ذمہ داریاں پورا احساس تھا۔ لیکن میری بات سنتے ہی منیر نے کہا کہ نہیں، تمہیں میری ماں کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں خود اپنی ماں کو دیکھ لوں گا، تم صرف میرا خیال رکھنا اور گھر کی ذمہ داریاں اٹھانا۔ اس سے پہلے کہ میں منیر سے اس عجیب و غریب رویے کا کچھ کہتی، اچانک وہ کھڑے ہوئے اور یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے کہ وہ اماں کو دیکھ کر آتے ہیں۔ میں پھر کمرے میں تنہا بیٹھی رہ گئی اور اس بار مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے جذبات ٹھنڈے پڑنے لگے۔ جب منیر واپس آئے، اس بار ان کے انداز میں ایسی محبت تھی کہ میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ شادی کی اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو منیر بستر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے انہیں آواز دی لیکن شاید وہ کمرے میں کہیں نہیں تھے۔ پتہ نہیں اتنی صبح صبح کہاں چلے گئے تھے۔ میں اٹھ کر تیار ہوئی اور کمرے سے نکلی تو مجھے اپنی ساس کے کمرے سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ منیر کے منع کرنے کے باوجود بھی میں اپنی ساس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی اور دیکھا تو منیر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھے تھے اور بہت محبت اور عقیدت سے اپنی ماں کے پاؤں دبا رہے تھے اور خود ہی ان کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ ان کی ماں کچھ بول نہیں رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ میری اولاد بھی میرے شوہر جیسی ہو۔ آج کے دور میں اتنی خدمت گزار اور محبت کرنے والی اولاد بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی تھی۔ شادی کی اگلی ہی صبح منیر جس طرح اپنی بیمار ماں کے پاس بیٹھے تھے، اس بات نے مجھے بہت متاثر کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ میری ساس کے چہرے پر غصے سے بھرے تاثرات تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ منیر کو دیکھ کر ناخوش ہوں۔ میں حیران ہوئی کہ بیٹا اس قدر خدمت گزار ہے کہ شادی کی اگلی صبح ہی ماں کے پاؤں دبانے پہنچ گیا اور ماں خوش نہیں ہے۔ اور پھر ایک عجیب سی بات ہوئی۔ میری ساس نے ہاتھ اٹھا کر میرے شوہر کو کہا کہ تو کتے کی موت مرے گا، تجھے قبر بھی جگہ نہیں دے گی۔ ساس کی بات سن کر میں کانپ گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ماں اپنے ہی بیٹے کی بد دعائیں دے رہی تھی، اور وہ بھی خدمت گزار بیٹے کو؟ میں نے اپنے کانوں پر غور کیا۔ میں نے کہا شاید مجھے ہی بات سننے میں غلطی لگی ہے، کیونکہ میرا شوہر مسکراہٹ برقرار تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی ماں انہیں برا بھلا کہہ رہی ہو۔ میرے شوہر تو اپنی ماں کے پاؤں دباتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے کمرے کے اندر قدم رکھا اور اپنی ساس کو بلند آواز میں سلام کیا تو میرا شوہر چونک گیا اور غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، طیبہ تمہیں کمرے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں کسی کو بھی دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ تم جاؤ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھو، میں نے ناشتہ آرڈر کر دیا ہے۔ منیر کا اتنا سخت رویہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آج تک مجھے کسی نے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ میں فوراً پلٹ کر کمرے سے نکل آئی اور اپنے آنسو کو پوچھ لیا۔ اپنے شوہر کا رویہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پل میں تو لاپل میں ماشا، میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح پیش آتے۔ ان کی ماں کو سلام بھی تو کیا تھا، ان میں کون سی بری بات تھی؟ میں خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی اور کچھ ہی دیر میں منیر وہاں چلے آئے اور میری اتری ہوئی شکل دیکھ کر محبت سے میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، دراصل میں نے پریشانی میں تم سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ اماں کسی بھی نئے چہرے کو دیکھتی ہے تو چیخنے چلانے لگ جاتی ہیں، اس لیے میں نے فوراً تمہیں کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ منیر کا لہجہ بہت محبت سے چور تھا۔ مجھے لگا شاید میری ہی غلطی تھی جو میں ان کے منع کرنے کے باوجود بھی اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے منیر سے معذرت کی اور یقین دلایا کہ میں ان کی مرضی کے بغیر اب ان کی ماں کے کمرے میں نہیں جایا کروں گی۔ یہ سن کر انہیں سکون آ گیا اور کہنے لگے کہ بالکل ایسا ہی کرنا، ورنہ بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اماں تمہیں دیکھیں گی تو شور شرابہ کریں گی۔ منیر نے کافی سارا ناشتہ آرڈر کر دیا تھا اور رسم کے مطابق میرے گھر والے بھی ناشتہ لے آئے تھے۔ ناشتے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر لوٹ آئی اور جب میں نے اماں کو بتایا کہ منیر نے کس طرح مجھے اپنی ماں کے کمرے میں جانے سے منع کیا ہے تو اماں کہنے لگی، ارے پاگل، یہ تو اچھی بات ہے،
وہ اپنی ماں کی ذمہ داری تیرے کندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتا تو بھی سکون کی سانس لے اور اپنی زندگی میں عیش کر۔ ویسے بھی ایک بیمار عورت کو سنبھالنا کون سا آسان کام ہے۔ منیر ایک نیک بچہ ہے، خود اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت کمانا چاہتا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ امی نے مجھے تسلی دی تو میں بھی خاموش ہو گئی، اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ آہستہ آہستہ سسرال میں دل لگ گیا تھا۔ گھر میں کام کاج کے لیے نوکرانیاں بھی موجود تھی، میں بس ان پر نظر رکھتی تھی اور ساس کے کمرے کا کبھی رخ نہیں کیا تھا۔ منیر ان کے خود ہی دیکھ بھال کرتا تھا اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ان کا علاج کرواتا تھا، مگر سب ڈاکٹروں نے یہی کہہ دیا تھا کہ کالا یرکان آخری سٹیج پر ہے، کسی بھی وقت ان کی موت ہو سکتی ہے۔ منیر فیکٹری جانے سے پہلے اپنی ماں کے پاس بیٹھتے اور واپس آ کر بھی گھنٹوں ان کے پاؤں دباتے اور پھر ہی مجھے وقت یاد دے کرتے۔ کبھی کبھی تو مجھے جلن ہونے لگتی، کیونکہ منیر کا زیادہ تر وقت ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی گزرتا تھا۔ شادی کو 3 مہینے گزر گئے تھے، لیکن منیر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہوتی کہ کیسے وہ اس قدر نیک اور خدمت گزار ہیں۔ میں اکثر اپنی ساس کے کمرے کے باہر کھڑی ہو جاتی اور سننے کی کوشش کرتی کہ منیر اپنی ماں سے کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ تو صرف اور صرف محبت بھری باتیں ہی کرتے تھے۔ لیکن ان کی ماں ہمیشہ غصے میں انہیں گھورتی اور اپنے لاغر وجود کو اور کانپتی ہوئی آواز میں انہیں بد دعائیں دیتی، کوشش کرتی، اور پھر شادی کے 4تھے مہینے اچانک ایک دن میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ منیر اس وقت فیکٹری میں تھے اور نوکرانی ساس کے کمرے کی صفائی کرنے ان کے کمرے میں گئی تھی۔ اس نے مجھے چیخ چیخ کر بلایا اور بتایا کہ ساس کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ میں نے ساس کو پانی پلانے کی کوشش کی تو وہ اشاروں میں مجھے کہنے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر اچانک ہی ان کی گردن ڈل گئی۔ میں نے چیک کیا تو ان کی سانس رک چکا تھا۔ میں نے فوراً منیر کو فون کر کے گھر بلا لیا۔ میں تو یہ سوچ کر ہی گھبرا رہی تھی کہ اماں کے انتقال کی خبر سن کر ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اپنی ماں کے بغیر تو ان کا ایک ایک پل سکون سے نہیں گزرتا تھا، اور اب تو ان کی اماں اس دنیا میں ہی نہیں رہی۔ میں بے چینی سے منیر کے انتظار میں وہاں ٹہل رہی تھی، اور جب وہ لوٹ کر گھر آئے تو ان کے چہرے پر کوئی مجھے پریشانی یا گھبراہٹ دکھائی نہیں دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل نارمل ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح اماں کا اچانک انتقال ہوا ہے، مگر وہ نیز بالکل خاموش تھے۔ انہوں نے گہری سانس نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے، اماں نے تم سے کوئی بات کی تھی کیا؟ میں نے انہیں بتایا کہ اماں اشاروں میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے ان کے اشارے سمجھ نہیں آئے۔ منیر نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور اماں کے کمرے میں جا کر انہیں چیک کیا اور کہنے لگے، اماں واقعی ہی مر چکی ہے۔ ان کا لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ میں حیران رہ گئی، اور پھر اچانک ہی وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، چلو اچھا ہوا یہ مر گئی، اب ہماری زندگی بدل جائے گی۔ مجھے لگا کہ ماں کے موت کا صدمہ منیر کے دماغ پر ہو گیا ہے۔ اماں کے مرنے سے کیسے ہماری زندگی بدل سکتی تھی؟ اچانک سے منیر عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے۔ ایسا لگتا تھا انہیں دکھ کی بجائے خوشی ملی ہو۔ ان کی ایسی حرکتیں دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا تھا انہیں۔ مجھے تو لگا کہ امی کے سرہانے بیٹھ کر خوب روئیں گے۔ اپنے شوہر کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بہت سے رشتہ داروں کو بھی کال کر دی تھی۔ پھر 1 گھنٹہ پورا ہوتے ہی جو کچھ ہوا تھا وہ دیکھ کر تو میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میری ساس کے انتقال کا سن کر سارے لوگ ہی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ میرا شوہر جو گھنٹہ پہلے خوش ہو رہا تھا وہ اب زمین پر بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا، اور اس کی چیخوں سے سارا گھر گونج رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر منیر کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے پوری طرح دھکیل دیا اور کہنے لگے کہ سب کچھ خاک ہو گیا ہے، میری سالوں کی محنت مٹی میں مل گئی، میری ماں مجھے دھوکہ دے کر چلی گئی، میں اب کہاں جاؤں گا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، قسمت نے مجھ پر کیسا ستم ڈھایا۔ منیر اپنا سر پیٹتا روتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں سب کچھ سمجھ کر بھی نہ سمجھ رہی۔ جتنے بھی لوگ آئے تھے ان سب کو یہی لگ رہا تھا کہ منیر کو شاید بہت بڑا صدمہ لگا ہے، لیکن یہ میں تھی جو جانتی تھی کہ منیر کو کس بات کا صدمہ پہنچا ہے۔
تدفین کے مراحل طے ہوئے اور ایک ایک کر کے سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ منیر غصے میں اپنی ماں کے کمرے میں گئے اور ان کا سارا سامان اٹھا کر پھینکنے لگے۔ میں نے روکنے کی کوشش کی تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے ساری زندگی اس عورت کی خدمت میں گزار دی، یہ سوچ کر کہ وہ میرا بھلا کر کے جائے گی، لیکن یہ عورت تو جاتے جاتے مجھے کنگال کر گئی، چلی گئی۔ میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی ماں کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے تو بتائیں۔ مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا کہ میری ساس کے مرنے کے گھنٹے بعد وکیل صاحب آئے تھے اور میری ساس کی وصیت منیر کے حوالے کر کے جا چکے تھے۔ منیر نے جیسے ہی وہ وصیت نامہ پڑھا، اس کے بعد ان کا حال ایسا ہی تھا۔ میری بات سنتے ہی منیر غصے سے کہا، یہ عورت میری ماں نہیں تھی بلکہ ڈائن تھی جو میری ماں کے حق پر قبضہ کر کے بیٹھی تھی۔ یہ میرے باپ کی پہلی بیوی تھی اور میرے باپ نے اولاد کے لیے میری ماں سے دوسری شادی کی تھی، لیکن یہ بات میری ماں کو معلوم نہیں تھی کہ ساری جائیداد اور فیکٹری میرے باپ کی نہیں بلکہ اس پہلی بیوی کی تھی۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میں نے اور میری ماں نے اس عورت کے ساتھ سسک سسک کر زندگی گزاری، لیکن اس عورت کو ہم پر ذرا بھی ترس نہیں آیا اور میری ماں اس طرح چل بسی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس عورت نے بہت خطرناک بیماریوں نے حملہ کر دیا اور میں نے کوشش کی کہ میں کسی طرح اس خطرناک بیماری سے اسے بچا سکوں، اور میں نے کوشش کی کہ میں کسی طرح اس سے جائیداد میں اپنا نام کروا لوں، لیکن یہ تو بڑی ہی ڈھیٹ نکلی۔ میں نے بھی اس عورت کو غلط ادویات دینی شروع کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، بس مجھے بد دعائیں دیتی رہتی تھی، مگر میں اس کے سامنے نیک بن جاتا تھا۔ اب مرنے کے بعد وصیت کے مطابق اس نے ساری جائیداد ایک ٹرسٹ کے نام کر دی ہے۔ میں نے اس بڑھیا کی اتنی خدمت کی، لیکن مجھے اس کا کیا صلہ ملا؟ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں انہیں بہت نیک اور خدمت گزار بیٹا سمجھتی تھی، وہ تو یہ سب دولت کے لیے کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ اپنی سوتیلی ماں کو زہر دے کر مارا تھا، اور اب جب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تو ان کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں حیرانی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک نیک فرما بردار بیٹا تھا، لیکن در حقیقت وہ دولت کا پجاری نکلا۔ لیکن بالآخر میرے شوہر کو اپنے کیسے کیے کی سزا مل ہی گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ہمیں وہ گھر اور فیکٹری سب کچھ چھوڑنا پڑا تھا۔ آج میرا شوہر اپنی ہی فیکٹری میں ایک معمولی سی نوکری کرتا ہے۔ میرے شوہر کی سگی ماں نے بھی دولت کی خاطر میرے سسر سے دوسری شادی کی تھی، اور یہ سب اس کا نتیجہ تھا۔ مرنے سے پہلے میری ساس جان گئی تھی کہ اسے زہر دینے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرا شوہر ہے، اسی لیے وہ اسے اشاروں میں بد دعائیں دیا کرتی تھی، اور اب اس کی بد دعاؤں کی قبولیت کا وقت آ چکا تھا، کیونکہ ایک روز میرے شوہر کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ دونوں پیروں سے ہی معذور ہو گیا تھا۔ مجبوری میں میں اپنے شوہر کا ساتھ نبھا رہی تھی، کیونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اب وہ اپنے کیے پر بہت پچھتا رہے تھے۔ دن رات رو رو کر اللہ سے معافیاں مانگتا، میں دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور اسے ہدایت کا راستہ مل جائے اور ہماری زندگی کچھ بہتر ہو جائے۔ آخر میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ مجھے ایسے انسان کے ساتھ رہنا چاہیے یا اس سے خلا لے کر دوسری شادی کر لینی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔